السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 13 میں آیت نمبر 27 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد، بعد، میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں یا وہ قطع کرتے ہیں، ما، جو، امر اللہ، حکم کیا، امر، حکم کیا، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی، اس کے بارے میں یا جس کے متعلق، ان، یہ کہ یوصلا، اسے ملایا جائے، ان یوصلا، یہ کہ وہ ملایا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 28 دیکھیں۔ کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم، اور تھے تم، امواتن، مردہ، بے جان، فاحیاکم، تو احیا، زندگی دی اس نے یا زندہ کیا اس نے، کم، تمہیں، ثم، پھر، یمیتکم، وہ مارے گا تمہیں یا موت دے گا تمہیں، ثم، پھر، یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ نافرمان لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ آگے انہی نافرمان لوگوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ بیان کرتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد۔ وہ عہد کون سا تھا؟ اللہ سے سب عالم ارواح میں سب روحوں نے اللہ سے عہد کیا، الست بربکم، تو سب نے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن بعد میں کیا کیا؟ جب دنیا میں آ گئے تو ان فاسقوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اسی طرح یہود و نصارہ سے بھی عہد لیا گیا تھا ان کی کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تم ان پر ایمان لے آنا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے اس کو اسی طرح پہچان لیا جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بالکل ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے، قرآن کو، اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے عناد کی وجہ سے۔ تو یہود و نصارہ نے بھی وہ عہد توڑ دیا، ایک تو الست بربکم والا عہد توڑ دیا، اور پھر دوسرا جو ان کی کتاب میں ان سے عہد لیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ بھی عہد انہوں نے توڑ دیا۔ یہ وہ صفت ہے جو کفار میں پائی جاتی ہے، تمام کفار میں، یہود و نصارہ میں، اور پھر منافقین کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسری صفت ان کی فاسقوں کی کیا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا یہ کہ اس کو ملایا جائے، یعنی قطع تعلق کرتے ہیں، رحم کو، قرابت کو کاٹتے ہیں۔ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اپنی رشتہ داریوں کو قطع کر دیا، اپنے ہی بیٹوں کو، اپنے ہی اولادوں کو، اور اپنے ہی والدین کو اگر مسلمان ہو گئے اور اولادیں اگر مسلمان ہو گئیں تو ان سب نے اس رشتہ داری کو، اس کا پاس لحاظ نہ رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے تو ان کی اس رشتہ داری کو توڑ دیا، ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا۔ تو یہ صفت بھی کفار کے اندر شامل تھی، ایک تعاون ما امر اللہ، مسلمان ہونے پر والدین نے اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا، ان سے قطع تعلق ہو گئے، اور اولادوں نے اپنے والدین کو مسلمان ہونے پر چھوڑ دیا، ان سے قطع تعلق ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیسری صفت کیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ صفت بھی منافقین کے اندر تھی، کفار کے اندر تھی، یہود و نصارہ کے اندر تھی۔ تینوں صفات، اللہ کے عہد کو توڑنا، اور پھر رشتہ داری کو توڑنا، اور پھر زمین میں فساد کرنا، یہ منافقین میں، یہ کفار میں، یہ یہود و نصارہ میں،
سب میں یہ تینوں صفات موجود تھیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ، نقصان، گھاٹا، دنیا میں بھی یہ لوگ نقصان میں ہیں اور آخرت میں بھی یہ لوگ نقصان میں ہیں۔ آگے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات شروع ہوئی تھی۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، اللہ کی توحید کی دلیل بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے توحید کی دلیل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم پہلے مردہ تھے۔ مردہ کب تھے؟ جب تمہارا نام بھی نہیں تھا، جب انسان تھا ہی نہیں، وہ ایک نطفے کی شکل میں مردہ تھا، اور پھر ان کے باپوں کی پیٹھوں سے اور ماؤں کی چھاتیوں سے نکلنے والے حقیر پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے زندگی دی تم کو، اس نے تمہیں زندہ کر دیا، زندگی بخشی۔ پہلے انسان مردہ تھا، نامعلوم تھا، پھر اللہ نے اس کو زندگی بخشی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم یمیتکم، پھر وہ دوبارہ مارے گا تم کو، یہ اس کی دوسری موت۔ ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ زندگی دے گا تم کو، دوبارہ زندہ کرے گا تم کو، یہ اس کی دوسری زندگی ہے۔ 2 مرتبہ انسان مردہ ہوا اور 2 مرتبہ زندہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ مردہ کب تھا؟ جب ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور پھر ایک موت اس کی وہ تھی، پھر اللہ نے اس کو زندگی دی، وہ پیدا ہوا، ایک زندگی یہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو جو موت آئے گی وہ مرے گا، دوسری موت اس کی وہ ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے، اور پھر اس سے سوالات کا سلسلہ اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ اس کی دوسری زندگی ہوگی۔ 2 زندگیاں اور 2 موتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اور ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل دی کہ اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں 2 بار زندگی دے، وہ تمہیں 2 بار موت دے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سارے کیے ہوئے اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ اس وقت انسان اپنا کوئی بھی عمل نہ چھپا سکے گا، نہ مکر سکے گا، نہ جھوٹ بول سکے گا، بلکہ ہر عمل کا پورا حساب کتاب ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی بھی دلیل ہے اور اللہ کی توحید کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ کوئی کر نہیں سکتا، اور وجود کی دلیل یہ ہے کہ کوئی ذات تو ہے جس نے انسان کو پہلے موت سے دوبارہ زندگی دے دی، پھر اس کو دوبارہ موت دے رہا ہے، پھر وہ زندہ کرے گا۔ تو کوئی ذات ایسی ہے، اس میں اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی دلیل ہے، اور پھر انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی بھی اس میں دلیل موجود ہے۔ ان تینوں باتوں کی دلیل اس آیت میں موجود ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس بات کی بھی اس میں دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کتاب کو آسان بنا دے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس بغیر حساب، آمین۔